اچھا، تو ایک نیا سونی فون لینے کا سوچ رہے ہیں تو پھر یہ جائزہ بہت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 بڑی وجوہات کی جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے سونی کا فون ہر ایک کے لیے بہترین انتخاب نہ ہو۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھائی سونی فون میں آخر ایسی کیا باتیں ہیں جو اسے خریدنے سے پہلے ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے۔ چلیں اس ایماندارانہ جائزے میں ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں گہرائی میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیادی مسائل کی، یعنی اسکرین اور نیٹ ورک کی۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کے استعمال پر سیدھا سیدھا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہاں 2 بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسکرین پر اچانک سے سبز لکیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے نیٹ ورک کا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سگنل کمزور ہوں، وہاں کال ہو یا انٹرنیٹ دونوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اور جو چیز اسے واقعی پریشان کن بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سبز لکیریں اکثر بغیر کسی وجہ کے آ جاتی ہیں۔ مطلب فون گرا بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، اور اچانک اسکرین پر یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ استعمال کرنے والوں کے لیے بہت مایوس کن ہے۔ چلیں اب دوسرے بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اوور ہیٹنگ۔ یہ سونی فونز کے ساتھ ایک بہت ہی عام اور سچ پوچھیں تو ایک سنگین شکایت ہے جس کے ذکر تقریباً ہر کوئی کرتا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ فون صرف گیمنگ یا کوئی بھاری کام کرتے ہوئے گرم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو عام استعمال میں بھی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بس سوشل میڈیا چلا رہے ہیں یا کچھ براؤز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ روزمرہ کے تجربے کو کافی خراب کر دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا کیسے ہے۔ عام استعمال میں فون ہلکا گرم رہتا ہے، کیمرہ استعمال کریں تو اور گرم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی گیمنگ شروع کی یہ تو شدید گرم ہو جاتا ہے، جس کا اثر پھر پرفارمنس پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارا تیسرا نقطہ کیمرے کے بارے میں ہے۔ اب یہاں بات یہ نہیں ہے کہ کیمرہ برا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا استعمال ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کا تجربہ دوسرے فون سے بہت ہی الگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر اینڈرائڈ فونز میں کیا ہوتا ہے، بس کیمرہ کھولا اور تصویر لے لی، لیکن سونی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ایک بہترین تصویر لینے کے لیے سیٹنگز کو سمجھنا پڑتا ہے، جیسے ISO کیا ہے، شٹر سپیڈ کیا ہے، اور مختلف سین میں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فونز تو پروفیشنلز کے لیے بنے ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے جسے بس ایک اچھی اور جلدی سے تصویر چاہیے، یہ سارا تجربہ بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہر کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے اہم پوائنٹ کی طرف، گیمنگ پرفارمنس۔ اور جو لوگ گیمنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، صاف بات یہ ہے کہ یہ فون ہارڈ کور گیمنگ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ تھوڑی بہت دیر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لمبے گیمنگ سیشنز کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کولنگ فین بھی لگا لیں تب بھی ہیٹنگ کا مسئلہ رہتا ہے، اور اس کا اثر صرف گیمنگ پر نہیں، فون کے دوسرے کاموں پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا، تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں آخری نتیجے کی طرف۔ آخر یہ فون کس قسم کے استعمال کرنے والے کے لیے ٹھیک ہے؟ تو سوال یہی بنتا ہے کہ ان تمام مسائل کے بعد آخری فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا سونی فون کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، اس پورے جائزے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیوائس ہر کسی کے لیے نہیں بنی ہوتی۔ سونی فونز کی اپنی کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان میں خامیاں بھی ہیں جو کچھ خاص لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ تو آخری مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی فون، خاص طور پر سونی، خریدنے سے پہلے اپنی ضرورتوں کو ضرور دیکھیں۔ کیا ایک سادہ کیمرے کی ضرورت ہے؟ کیا لمبی گیمنگ کرنی ہے؟ جب ان سوالات کے جواب مل جائیں گے تو صحیح فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ سونی کے اسمارٹ فون لینے کا سوچ رہے ہیں تو کچھ اہم باتیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان فونز میں اچانک اسکرین پر گرین لائنز آنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے، جو بغیر کسی واضح وجہ کے ظاہر ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ بڑھتی بھی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی صارفین کو نیٹ ورک اور کنیکٹیوٹی کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سگنل کمزور ہو، جس سے کالنگ اور انٹرنیٹ استعمال متاثر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ان ڈیوائسز میں اوور ہیٹنگ ایک عام مسئلہ ہے، چاہے آپ فون کو نارمل استعمال کر رہے ہوں یا زیادہ استعمال میں لا رہے ہوں۔ فون کا گرم ہونا اکثر صارفین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح کیمرہ کے معاملے میں بھی یہ فون عام صارفین کے لیے زیادہ آسان نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ اچھی تصاویر لینے کے لیے سیٹنگز کو سمجھنا اور مینول طور پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، جو ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ انہیں پروفیشنل لیول ڈیوائس سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عام صارف کے لیے
بہتر انتخاب ہوں۔ مزید برآں اگر آپ ہارڈ کور یا لمبے وقت تک گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فون اس حوالے سے بھی زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ طویل استعمال کے دوران ڈیوائس کافی زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ فون کچھ خاص صارفین کے لیے تو بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن خریدنے سے پہلے اپنی ضروریات اور استعمال کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید ایسی ٹپس کے لیے بہت شکریہ۔